جی ناظرین، میں عدنان خان پروگرام سچ کیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پاک امریکہ تعلقات پر نظر رکھنے والے سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ یہ تعلقات اس نوعیت کے پہلے کبھی نہیں رہے۔ امریکہ نے اس خطے میں جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی حکومت کو تبدیل کرتا ہے، سیاسی کی بجائے فوجی حکومت کو ترجیح دیتا ہے۔ افغانستان کی پالیسی، رشیا کے خلاف جنگ، انڈیا سے پاکستان کے تعلق، ان میں امریکہ کے لیے فیوریبل صورتحال فوجی حکومتوں میں ہوتی ہے۔ اب اس خطے میں امریکہ نیٹو فورسز کے ساتھ براہ راست وہاں پر موجود ہے، لیکن پاکستان میں فوجی کی بجائے ایک سیاسی حکومت قائم ہے۔ وہ بڑی کمزور حکومت ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت انتہائی، وہ جو کہتے ہیں کہ اسٹینڈنگ آن اے ویری تھک آئس، وہ ہیں۔ تو کیا پاکستان کی کمزور حکومت کے ساتھ اس وقت فوج، سول سوسائٹی، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ادارے پاکستان کی حکومت کا ساتھ دیں گے امریکہ کے خلاف؟ پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ نئے ہمسایوں کی تلاش کرنی ہے یا نئے دوستوں سے اچھے تعلقات بنانے ہیں؟ ہمسائے آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنانی پڑے گی یا امریکہ کے ساتھ اسی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ میں مہمانوں سے آپ کو ملواتا ہوں۔ مس عبدہ قریشی ہیں، ویلکم ٹو دی شو۔ ڈاکٹر شبیر چودھری ہیں، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ مس قریشی، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ اس وقت پاک امریکہ تعلقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ Obviously it's at its lowest ebb, especially اسامہ کے کلنگ ہوئی ہے 2 مئی کو، اس کے بعد دونوں کے ریلیشن شپ بہت ہی ڈیٹیریوریٹ کر گئے ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے جو کراس فائرنگ ہوئی ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے دیٹ وی شوڈ ناٹ کم انٹو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ود یونائٹیڈ اسٹیٹس۔ ایک تو ریزن اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم کچھ بھی ہم یونائٹیڈ اسٹیٹس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اور کیسے اس ایسکلیشن کو، اس سچویشن کو سنبھالا جائے، سب سے جو ضروری بات ہے اس وقت وہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ ایمفیسس دینا چاہیے کہ وی شوڈ کم آن نیگوسیشن ٹیبل۔ یہ جو ود امریکہ، نہ صرف پاکستان کو بلکہ وی شوڈ انوالو ادر فورسز ان دا ریجن۔ ہمیں جتنے دوسرے گروپس ہیں، جب تک ہم افغانستان ایشو کو سالو نہیں کرتے، ہم کوئی بھی اس ریجن میں پرماننٹ پیس نہیں آ سکتا۔ اس کو سالو کرنے کا میرے نزدیک سب سے جو بلکہ ایک ہی وائبل آپشن ہے، وی شوڈ برنگ آل اسٹیک ہولڈرز ان افغانستان، جس میں طالبان بھی ہیں۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی طالبان، بٹ جو افغانی طالبان ہے، جو حقانی گروپ ہے، جو دوسرے گروپس ہیں، ان سب کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آنا چاہیے، کیونکہ 10 سال سے زیادہ ہم نے جنگ کر کے دیکھ لی ہے، ٹیررزم کو ختم کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے، ریزلٹ از زیادہ ٹیررزم ہوئی ہے۔ پاکستانی جو لوگ ہیں، 34,000 لوگ اوور دیز 10 ایئرس ان کی کلنگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تھاؤزنڈس ہمارے سولجر جو ان سے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور پاکستانی اکانومی آپ دیکھیں کس لیول پہ چلی گئی ہے۔ تو 10 سال سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی یہ ریئلائز کر لینا چاہیے۔ بلکہ ابھی ریسنٹلی میں کچھ آرٹیکلس پڑھ رہی تھی، تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ اب جنگ سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو برنگ آل دا اسٹیک ہولڈرز، جو ریجنل ہیں، جو ان سائڈ افغانستان ہے، ان کو بھی نیگوسیشن ٹیبل پہ لانا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو خطے کے دوسرے ہیں، جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے، چائنا تو نہیں ہے اس میں انوالو، لیکن ایران، وی کوڈ بی اے پارٹ آف نیگوسیشن۔ تو ہم جب تک بیٹھیں گے نہیں، ہر کانفلکٹ جو سا ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اور میرا خیال سے یہی ایک وائبل اس کا حل ہے کہ اس کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لایا جائے، سونر اور لیٹر اس کو لانا پڑے گا۔ مذاکرات ہی بہتر حل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور وینس ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے ویوز کو ایکسپریس کر سکیں۔ دیکھیں، امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فوجی حکومت لے آتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، جہاں فوجی حکومت شاید آگے نہ جاتی، جو موجودہ حکومت ہے اس سے بھی 10 قدم آگے جا چکی ہے۔ مثلا دیکھیں، جو مشرف دور میں ہوتا تھا،
اس سے کہیں بڑھ کر اس وقت پاکستان میں امریکہ کا عمل دخل ہو چکا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ابھی اوباما صاحب کی جو بات ہوئی ہے، اوباما صاحب اس کو شہید کہتے ہیں، اوباما یا اسامہ؟ سوری اسامہ صاحب، معاف کرنا، اسامہ صاحب جو ہیں، اسامہ صاحب جو ہے ابھی کچھ کہتے ہیں شہید ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں مار گئے ہیں، کچھ فاتح پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اسامہ صاحب جو وہاں پر موجود تھے، اس کے بعد جو رد عمل ہوا ہے پاکستان میں، خاص طور پر سوسائٹی نے، پاکستان کی آرمی نے بھی، ISI نے بھی رد عمل دکھایا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ امریکن نے اپنا رد عمل دکھایا۔ اب اس کو اس بات سے ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے، ایک آدمی نے اس کہا کہ ایسا ہوا کہ جیسے کسی آدمی کو، باعزت آدمی کو، انورٹڈ کو کسی نے بڑی محفل میں ایک تھپڑ لگا دیا، تو اس نے کہا بھئی یہ آپ کو کیسی ہمت ہوئی کہ مجھے تھپڑ مار دیا، اور وہ بھی بتائے بغیر، بڑا سخت احتجاج ہوا۔ انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے جی، جو مجھ سے ہو گیا میں معذرت نہیں کروں گا، ہو گیا، آئندہ مارنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ میں مارنے والا ہوں۔ تو یہ ریلیشن شپ ہے پاکستان کا اور امریکہ کا۔ اچھا، بیسکلی یہ آپ کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے، کس سے ڈائلاگ برابر والوں کا ہوتا ہے، ایون جو دوستی ہوتی ہے وہ برابر والوں کی ہوتی ہے۔ یہاں تو غلامانہ ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے، ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے پوری پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں اب یہ نظر آتا ہے کہ ہر آدمی کوشش یہ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کی جو ہے نا وفاداری میں ایک دوسرے سے ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کیسی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا، ان کی اپنا ویو ہے، کہتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھے، کس کے ساتھ بیٹھے؟ یہ تو روز بیٹھے ہوتے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی امریکہ کا بڑا آدمی آیا ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے یہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، دوسرا آدمی نئی لسٹ لے کر آ جاتا ہے۔ تو کس بات میں مذاکرات کریں گے، کس کے ساتھ کریں گے؟ پاکستان کا اور امریکہ کا ڈائریکٹ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، مذاکرات کس پر ہوں گے؟ مذاکرات ہونے ہیں افغانستان کے بارے میں، ٹھیک؟ تو افغانستان میں جب دیکھیں افغانستان سے مذاکرات، افغانستان کے مسئلے پر مذاکرات کیسے کریں گے؟ ایک طرف آپ ٹھیک ہے امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں، وار آن ٹیررزم پر آپ ان کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایویڈنس شوز کہ آپ ساتھ ہیں بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، ان کے مخالف کام کر رہے ہیں آپ۔ اسی وجہ سے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے کراس بارڈر کہا، لیکن چلو جی ان کے ہیلی کاپٹر آئے پھر مار کر چلے گئے۔ ایک طرف کیری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ آپ ماریں گے تو بتا کر ماریں گے، اس کے دوسرے دن ہی، بلکہ اسی دن ابھی وہ گئے نہیں تھے، اسی دن دوبارہ مار دیتے ہیں وہ۔ تو وہ کہتے بات وہی آتی ہے کہ آپ کے مار، تو یہ چلتا رہے گا جب تک یہ غلامانہ ذہنیت جو ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ نے بات کی ہے پڑوسیوں کی، بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ پڑوسیوں کو آپ بدل نہیں سکتے، آپ نے پڑوس میں رہنا ہے۔ کیا یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ پڑوسی سے دوستی کر کے دیکھ لیں؟ پھر دیکھیں ابھی آپ پاکستان کے جو حکمران، پڑوسی کیا اتنے پیسے دیں گے پاکستان کو جتنے امریکہ دے رہے ہیں؟ وہ تو آیا یہ پاکستان کو پیسے مل رہے ہیں یا کچھ لوگوں کو مل رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کی جیب میں جا رہے ہیں یا عوام کے لوگوں میں، عوام کی جیب تک بھی آ رہے ہیں؟ جتنے بھی پیسے آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کتنے بلینز آئے ہیں ان پاس ایئرس، ٹھیک ہے؟ اس موجودہ حکومت میں اتنے پورے آپ 60 ایئرس میں نہیں آئے جتنے جب سے یہ حکومت آئی ہے، وہ کدھر کے ہیں؟ لوگوں کا جو حال ہے بد سے بدتر ہو رہا ہے، تو پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ آیا جو پیسے آ رہے ہیں اسے عوام کا جو ہے کوئی بہتری ہو رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے؟ وہ تو نظر نہیں آ رہی کسی کو بھی۔ تو پیسے، پھر دیکھیں مسئلہ پیسے کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلٹی کا۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ دوڑ کہاں گئے؟ چائنا میں چلے گئے، صدر صاحب ماسکو چلے گئے تھے، اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب جو ہیں فرانس میں آ گئے تھے۔ اب ان کو وہاں پر جانے کی ضرورت ہے، کیا کہتے ہیں ہم اتنے جہاز آپ کو دے دیں گے؟ مسئلہ اس وقت پاکستان کا جہازوں کا نہیں ہے، پاکستان کے پاس فائٹرز ہیں، نیوکلیئر آرسنل بھی ہے ان کا، مسئلے کچھ ہو رہے ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فار یور انفارمیشن میں آپ کو یہ بتا دوں، اس وقت جو گئے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ جہاز لینے کے لیے گئے ہیں، اس وقت یہ پاکستان کو یہ ڈر تھا، وہ کئی حلقوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ امریکہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں کوئی ایسی قرارداد نہ پاس کرا لیں پاکستان کے خلاف، تو یہ وہاں پر گئے ہیں دوڑ کر، دیکھیں بھائی ایسے ایسے حالات ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پلیز آپ ہماری مدد کریں۔ تو چائنا سے انہوں نے ایشورنس لیا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات آ گئی تو ہم اس کو ویٹو کر دیں گے۔ بات یہ کہ بعض جہازوں کا نہیں ہے اس وقت، تو دیکھیں مسائل بگڑے جو رشیا میں جا کے صدر صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے گرم پانیوں کو استعمال کر لیں، وہ تو ہر یہ کیا آپشن ہے؟ اس میں ایک اور بات فائنل کرتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ہی بات کرتا رہوں۔ دیکھیں ایک پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب گئے چائنا میں، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں مدد لینے کے لیے ہندوستان کے خلاف۔ اچھا، انہوں نے کہا بھی کیا مدد؟ انہوں نے کہا ہاں یہ مسائل ہمارے، ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ جب ہندوستان والوں سے ملتے ہیں تو بات چیت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کس زبان میں بات ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اردو میں بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ سمجھ جاتے ہیں؟ اس نے کہا سمجھ جاتے ہیں۔ اب جب وہ بات کرتے ہیں تو کس زبان میں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بھی اسی میں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو کلچر کو سمجھتے ہیں، معاملات سارے آپ کے ہیں، ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک۔ اس نے کہا بھی جو تو آپ کی زبان سمجھتے ہیں، آپ کے کلچر کو سمجھتے ہیں، آپ